والے افراد بھی ہیں، محسوس کیجئے گا جملے کی نزاکت جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ ماضی، حال۔ کتنی قسمیں زمانے کی؟ 3۔ ماضی، حال۔ یعنی جب زمانہ پھیلے گا تو 3 قسموں میں بٹے گا۔ کون کون سی قسمیں ہوں گی؟ ماضی، حال، مستقبل۔ یہی زمانہ جب سمٹے گا تو صرف 2 لفظوں میں سمٹ جائے گا، کل، آج۔ اور کوئی لفظ ہو کسی کے پاس تو بتائے۔ گزری ہوئی بات ہو رہی ہے تو کل کی بات، آنے والی بات ہو رہی ہے تو بھی کل کی بات، اور موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو آج کی بات۔ یعنی زمانہ جب پھیلے گا تو 3 قسموں میں بٹے گا، ماضی، حال، مستقبل۔ یہی زمانہ جب سمٹے گا تو 2 لفظوں میں سمٹ جائے گا، کل، آج، کل، آج، کل، آج۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں یہ دونوں لفظ ملتے ہیں، کل بھی، آج بھی۔ نبی نے خیبر میں فرمایا کل میں عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور خدا نے قدیر میں فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ پروردگار آج ہی کیوں راضی ہوا دین سے؟ اللہ جواب دے گا اس لیے راضی ہوا کہ آج تمہارے دین میں آفیشیل طریقے سے علی شامل ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب اللہ نے صاف کر دیا جس کے دین میں علی نہ ہو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے جس کے دین میں علی نہ ہو اللہ جب اس سے راضی نہیں ہوتا تو جس کے دل میں علی نہ ہو اس سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ جس کے دل میں علی نہ ہو۔ اب یہ جو طور طریقے محسوس کرنے والی بات ہے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، زمانہ جب پھیلے گا تو 3 قسموں میں بٹے گا، ماضی، حال، مستقبل۔ یہی زمانہ جب سمٹے گا تو 2 لفظوں میں سمٹ جائے گا، کل، آج۔ حسن اتفاق ہے تاریخ اسلام میں ہمیں 2 لفظ ملتے ہیں، کل بھی، آج بھی۔ نبی نے خیبر میں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، خدا نے قدیر میں فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج نعمت تمام کر دی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم دیا، جب خدا نے آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا، جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم دیا گیا، جب خدا نے آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا۔ دنیا علی سے بچ بچ کے کہاں بھاگے گی؟ اسلام کی کل میں بھی علی ہے، اسلام کی آج میں بھی علی ہے۔ ایک سلام پڑھیں مل جل کے بعد محمد و آلہ محمد۔ والعصر قسم ہے عصر کی، تو زمانے کے ایک مخصوص وقت کو عصر کہا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ مخصوص وقت کو عصر کہا جاتا ہے تو تفسیر میں یہ اوقات بھی مختلف ہیں۔ عصر سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو کچھ تفاسیر کہتی ہیں کہ وہ وہی وقت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ کچھ تفاسیر کہتے ہیں یہ وہی عصر کا وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سجدے کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی۔ بعض تفاسیر کہتے ہیں کہ یہ وہی عصر کا مخصوص وقت ہے کہ جب فرزند زہرا
حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے. تو اللہ نے ان اوقات کی قسم کھائی ہے جن سے مراد تفاسیر نے عصر سے جو معنی مراد لیے ہیں. میں نے ساری قسمیں آپ کو بتا دی اور ساری تفاسیر کے مطالب آپ کو بتا دیے. عصر سے کون کون سا وقت مراد ہے. آگے بڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم عصر کی کہ تمام انسان خسارے میں. جیسے عصر کا ترجمہ میں نے عصری کیا اس طریقے سے خسارے کا ترجمہ میں نے خسارہ ہی کیا ہے, نقصان نہیں کیا. جیسے زمانے اور عصر میں فرق ہے ایسے ہی نقصان اور خسارے میں بھی فرق ہے. اب نقصان اور خسارے کا فرق سمجھیے کیا ہے. نقصان میں انسان کا اصل مال بچا رہتا ہے, خسارے میں اصل مال ہی ختم ہو جاتا ہے. مثلا آپ کوئی چیز بناتے ہیں, کچھ بھی سوچ لیجیے اپنے حساب سے. مثلا بیکری ہے, ہم بسکٹ بناتے ہیں. ہم نے سوچا کہ کل ہمارے 200 بسکٹ بک جائیں گے. کتنے بنا لیے ہم نے؟ 200 بسکٹ بنا لیے. اگلے دن ہمارے 100 بسکٹ بکے. کتنے کا نقصان ہوا؟ نقصان ہو گیا نا. لیکن وہ جو 100 بسکٹ بنے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں. آج نہیں بکے کل بک جائیں گے, کل نہیں بکے پرسوں بک جائیں گے. یہ نقصان ہے. اس میں اصل مال محفوظ رہتا ہے, اصل مال بچا رہتا ہے. خسارہ کہتے ہیں ایسے گھاٹے کو جس میں اصل مال ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کو آسانی سے سمجھنا ہو تو بازار میں برف بیچنے والے کو تلاش کیجیے. برف بیچنے والا آواز لگاتا ہے جلدی سے میرا برف لے جاؤ, جلدی سے میرا برف لے جاؤ, جلدی سے میرا برف لے جاؤ. کیوں کہتا ہے وہ؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر 4-5 گھنٹے میرا برف نہیں بک پایا تو برف ہی نہیں بچے گا. یہ برف کا ختم ہو جانا نقصان نہیں ہے, خسارہ ہے. اصل مال ہی ختم ہو جائے جس گھاٹے میں, اسے نقصان نہیں کہتے, خسارہ کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے, اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے. مطلب زندگی کی عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. اگر ایمان اور عمل صالح سے اس کو محفوظ نہیں کیا تو محشر کے میدان میں اصل مال ہی نہیں بچے گا. وہاں تلاش کرنے نکلے گا تو اصل کچھ بچے گا ہی نہیں, اصل کچھ ملے گا ہی نہیں. اگر خسارے سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان, عمل صالح, صبر کی وصیت اور حق کی وصیت. یہ 4 کام انجام دینے ہیں قرآن کی نظر سے. اگر بچنا ہے کس چیز سے؟ خسارے سے. کون کون سا کام؟ ایمان لانا ہے, عمل صالح انجام دینا ہے, صبر کی وصیت کرنی ہے اور حق کی وصیت کرنی ہے. تو پہلے ہم یہ تلاش کریں کہ ایمان کیا ہے تاکہ وہ لے کر آئے. پھر تلاش کریں کہ عمل صالح کیا ہے تاکہ وہ انجام دیں. پھر تلاش کریں کہ حق کیا ہے تاکہ اس کی وصیت کریں. پھر تلاش کریں کہ صبر کیا ہے تاکہ اس کی وصیت کریں. اتنی مشکلات میں پڑھنے سے بہتر ہے نا کسی ایسی شخصیت کو تلاش کر لیں جو ایمان بھی ہو, عمل صالح بھی ہو, حق بھی ہو, صبر بھی ہو. تلاش کیجیے ایمان کون ہے, عمل صالح کون ہے, حق کون ہے, صبر کون ہے. تو پہلے ہم تلاش کرنے نکلتے ہیں کہ حق کیا ہے. توجہ دیجیے گا. حق اور ایمان تلاش کر لیجئے تو پتہ چل جائے گا عمل صالح کیا ہے اور صبر کیا ہے. اس لیے کہ ایمان سے عمل صالح کا تعلق ہے اور حق سے صبر کا تعلق ہے. تو پہلے ہم کیا تلاش کریں؟ حق. حق کیا ہے, حق کون ہے؟ تو قرآن نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک بأن اللہ هو الحق. اللہ حق ہے. کیا کہا قرآن نے؟ کون ہے حق؟ اللہ حق ہے. پھر آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ. رسول حق ہے, اللہ حق, رسول حق. پھر آواز دی قرآن نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَأَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. قرآن حق ہے. کیا کیا حق ہے؟
اس لیے کہ جب پیدا ہوا تو اللہ ہی کے گھر میں پیدا ہوا، جب باہر آیا تو رسول کے ہاتھوں پر باہر آیا اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوا باہر آیا۔ یہ منظر بتاتا ہے اللہ بھی علی کے ساتھ، نبی بھی علی کے ساتھ، قرآن بھی علی کے ساتھ۔ منظر کیا ہے؟ نبی کے ہاتھوں پر علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو علی کی محبت میں۔ جب دنیا آپ سے کہے نا کہ علی کی محبت میں علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو، تو آپ بھی پلٹ کے کہہ دیجئے گا کہ علی کی دشمنی میں نبی کو حد سے گھٹا دیتے ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، علی کی دشمنی میں نبی کو حدوں سے گھٹا کر دیتے ہو۔ بھائی دنیا کہتی ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ بول کیسے سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ بول کیسے سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ بول کیسے سکتا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے نا اتنا چھوٹا سا بچہ بول کیسے سکتا ہے، تو پلٹ کے جواب دیجیے گا یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کس کے ہاتھوں پر بول رہا ہے۔ ارے یہ نبی کے ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ، یہاں آ کر پتھر بولنے لگتا ہے، یہ تو حیدر بول رہا ہے۔ ایک سورات پڑھے میں ذل کے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب حق علی ہے۔ اب اندازہ لگائیے وتواصوا بالحق وتواصوا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علی کی محبت اگر دل میں ہے تو صبر کرنے کی عادت ڈال لیجئے۔ دنیا کو کافر کہے گی کہتی رہے، علی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا آپ کو برا بھلا کہے گی کہتی رہے، علی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ علی کے دامن کو ہمیشہ تھامے رہنا ہے، علی سے محبت باقی رکھنی ہے، علی کی محبت پہ قائم رہنا ہے، علی سے محبت کرتے رہنا ہے، بالکل ایسے جیسے قرآن نے کہا ہے۔ کیسے کہا قرآن نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کس سے محبت کرنی ہے؟ قرابت داروں سے۔ ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اے رسول میں تم سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، رسول ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، بس یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سے کے لیے عربی میں من استعمال ہوتا ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، سے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ من۔ قرابت داروں سے محبت کرنا ہے تو یہاں تو میرا اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا، یہاں کیا کہا؟ ان المودۃ فی القربى۔ یہ فی بتا رہا ہے کس سے کرنی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جب عربی ادب ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو پہلی کتاب میں بیان کیا جاتا ہے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ جملے کو جملے سے ملا لیجیے، اندازہ ہو جائے گا کہ علی سے محبت کیسے کرنی ہے۔ المودۃ فی القربى، السمک فی الماء، بالکل ایک سے ہے نا دونوں جملے، سیم۔ السمک فی الماء یعنی مچھلی پانی میں ہے۔ مچھلی تو ہوتی ہی پانی میں ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مچھلی پانی میں ہے؟ کاشت میں جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے تب بھی پانی ہی میں رہتی ہے، تب جب پانی سے باہر آتی ہے تب بھی پانی ہی میں رہتی ہے۔ باہر آ کے کیسے پانی میں رہتی ہے؟ گھر سے آپ چلے، گھر والوں نے کہا کچھ کھاتے پیتے چلے جائیے، مجلس جا رہے ہیں، نہ جانے کب مجلس تمام ہوگی، کب کھانا ملے گا۔ آپ آ کے بیٹھ گئے، پیچھے کہیں بیٹھے تھے، مجلس کا آغاز ہوا، 10 منٹ گزرے، آپ نے تاک جھانک کرنا شروع کر دی۔ برابر والے نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ آپ نے کہا پیاس بہت لگ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے آپ کو بتا دیا کہ پانی یہاں پہ، آپ نے پانی پیا، پھر 10 منٹ بعد پریشان ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا پیاس بہت لگ رہی ہے۔ اس نے کہا یار تم کل بھی ہمارے پاس بیٹھے تھے، کل تو اتنے پیاسے تھے نہیں، آج کیوں اتنی پیاس لگ رہی ہے؟ کہ یار گھر سے جب چلا تھا تو مچھلی کھا کے آیا تھا۔
نہیں توجہ فرمائی؟ آپ نے کیا سوچا کہ مچھلی کو آپ نے کاٹ دیا، مچھلی کو آپ نے جلا دیا، مچھلی کو آپ نے مار دیا، وہ خود تو پانی پانی نہ کر سکی، آپ سے پانی پانی کروا لیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ مچھلی کو آپ نے کاٹا، اس نے کہا پانی، جلایا کہا پانی، کھا گئے کہتی رہی پانی پانی۔ علی سے ایسی ہی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ دنیا تمہیں کاٹے کہو علی، جلائے کہو علی، دیواروں میں چنوائے کہو علی، خون کی گولیاں کھیلے کہو علی، کفر کا الزام لگے علی علی کہتے رہو۔ میسم کو نہیں دیکھا، تیرے ہاتھ کاٹوں گا، میسم نے کہا یا علی، تیرے پیر کاٹوں گا، میسم نے کہا یا علی، تجھے سولی پہ چڑھا کے مار دوں گا۔ میسم نے کہا بس یہی نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد نے کہا میں نے کہا ہاتھ کاٹ دوں گا، تم نے کہا بسم اللہ یا علی، میں نے کہا پیر کاٹ دوں گا، تم نے کہا بسم اللہ یا علی، میں نے کہا سولی پہ چڑھا کے مار دوں گا، تم نے کہا ایسے نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا ایسے؟ میسم نے پلٹ کے جواب دیا، اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرے مولا نے ایسے نہیں بتایا ہے۔ تیرے مولا نے کیسے بتایا ہے؟ کہ میرے مولا نے بتایا پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے، پھر میرے پیر کٹیں گے، پھر کٹے گی میری زبان، پھر میں سولی پہ چڑھا کے مارا جاؤں گا۔ زبان ابھی تو کاٹ نہیں رہا، اس لیے مرنا ابھی مجھے ہے نہیں۔ ابن سعد نے کہا میں تجھے زبان کاٹے بغیر سولی پہ چڑھا کے ماروں گا۔ میسم تمار نے ابن سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کربا تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، میرا مولا علی ہے۔ تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، میرا مولا علی ہے۔ ابن سعد نے جلاد سے کہا ہاتھ کاٹ دو، میسم کہتے رہے یا علی یا علی، میسم کے پیر کٹے کہتے رہے میسم یا علی یا علی۔ جلاد سے ابن سعد نے کہا سولی پہ چڑھا کے مار ڈالو۔ جلاد میسم کو لے کے سولی پہ چڑھانے لگا۔ ایک مرتبہ میسم نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا جانتے ہو میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے، پھر میرے پیر کٹیں گے، پھر میری کٹے گی زبان، پھر سولی پہ چڑھا کے مارا جاؤں گا۔ زبان ابھی یہ کاٹ نہیں رہا، اس لیے مرنا ابھی مجھے ہے نہیں، میرے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، آؤ تمہیں علی کے فضائل سناؤ۔ میرے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، آؤ تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ ابن سعد نے میسم کو دیکھا، میسم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھ کے میسم نے کہا جانتے ہو میرے مولا نے شہادت سے پہلے مجھے بتا دیا تھا اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے۔ ابن سعد نے جلاد سے کہا جلدی زبان کاٹ، کہیں میرا نام نہ لے دے۔ ایک شہادت پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ محسوس کیجئے گا کہ حق کیا ہے۔ اب اگر علی کی محبت دل میں آ گئی ہے تو صبر کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ اب ایمان کون ہے یہ بتانے کی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ جنہیں خندق کا مارے کا نظر میں گھوم رہا ہے، نبی نے کس کے لیے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ کیا فرمایا تھا نبی نے؟ کل ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارا ایمان، سارا ایمان۔ کل ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے نا مکمل ایمان، کل کا کل ایمان، سارا کا سارا ایمان۔ یعنی اللہ کچھ افراد آپ کے پاس بھی بچے ہیں، جب سارا ایمان میدان میں جا رہا ہے تو ان کے پاس کیا بچا ہے؟ نبی مسکرا کے جواب دیں گے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ وہاں سے علی چلا جائے وہاں سے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی اور گفتگو ہوگی۔ تو ایمان کا تعلق اس چیز سے ہے، عمل صالح سے۔ اب علی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دل کے کسی کونے میں پتھر کی طرح پڑا رہے اور باہر اس کا نور بھی نہ نکلے۔ علی اس چراغ کا نام ہے کہ اگر دل میں جلتا ہے تو اعضاء و جوارح سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر علی رہتا ہے۔
علی دل میں ہے تو ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اندر علی ہے، آنکھوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اندر علی ہے، زبان سے پتہ چلنا چاہیے کہ اندر علی ہے، بدن کے اعمال سے پتہ چلنا چاہیے کہ اندر علی ہے۔ جس کے دل میں علی رہتا ہے اس کی آنکھوں کو ادھر اٹھنا چاہیے جدھر علی چاہتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو ادھر چلنا چاہیے جدھر علی چاہتے ہیں، اس کے پیروں کو وہاں جانا چاہیے جدھر علی چاہتے ہیں، اس کے بدن سے ایسے اعمال ظاہر ہونے چاہیے کہ پتہ لگے دل میں علی ہے اور یہ نور علی نکل رہا ہے۔ اندازہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے ہر رخ سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم میں علی رہتا ہے۔ مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ محبت اگر دل میں ہے تو انسان کے ہر قدم سے آشکار ہوتا ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ علی ایمان ہے، ایمان کا منافقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر دل میں علی ہے تو انسان منافق نہیں ہو سکتا، اور مولا علی نے خود بتایا منافق کی علامت کیا ہے۔ کون ہے منافق؟ کمزور کو دیکھ کے جو اپنا سینہ تان لیتا ہو، بہادر کے سامنے سر جھکا لیتا ہو، سمجھ لو منافق ہے۔ باطل کے سامنے، دولت مند کے سامنے، بڑے کے سامنے، اپنے سے طاقتور کے سامنے جو سر جھکا لے اور اپنے سے کمزور کے سامنے سینہ تان لے، مولا نے فرمایا منافق ہے۔ اب اندازہ لگا لو 56 57 58 ملکوں میں کتنے منافق ہیں۔ اندازہ لگا لو کتنے منافق ہیں اور کتنے بہادر ہیں۔ طاقتور کے سامنے کون سینہ تان کے کھڑا ہے اور طاقتور کے سامنے کون سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ اندازہ ہو جائے گا منافق کتنے ہیں، مومن کتنے ہیں۔ کتنے ملک مومنوں کے ہیں، کتنے ملک منافقوں کے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ آج کے دور میں تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، خبروں سے سب واقف ہیں، نیوز سے سب واقف ہیں، کون کتنا بڑا مومن ہے۔ ہر زمانے میں ایک لکیر ہوتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایمان کی لکیر ہوتی ہے، ہر زمانے میں نفاق کی لکیر ہوتی ہے، ہر زمانے میں اسلام کی لکیر ہوتی ہے، ہر زمانے میں کچھ خط ہوتے ہیں، کچھ تحریریں ہوتی ہیں، کچھ لکیریں ہوتی ہیں، کچھ میزان ہوتے ہیں جہاں پہ ایمان تول لیے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کسی بھی اعتبار سے یہ تو اپنے سماج اور معاشرے کی تہذیب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے جو بھی طاقتور کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو۔ سکے کے دو پہلو ہیں، اگر کسی کی عادت ہی سر جھکائے رکھنے کی ہے، تواضع کی عادت ہے، انکساری کی عادت ہے، تو سب کے سامنے سر جھکائے گا۔ تو غریب کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوگا، امیر کے سامنے بھی سر جھکا کے۔ یہ اخلاق ہے، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے۔ لیکن اگر کسی کے کردار میں دو پہلو پائے جاتے ہیں تو پھر یہ دو پہلو بتاتے ہیں کہ منافقت ہے۔ کسی کو معاف کرنے کی عادت ہو تو سبھی کو معاف کرتا ہے۔ معاف کرنا خود ایک بلند کردار کی علامت ہے۔ اگر کسی کو معاف کرنے کی عادت ہے تو صرف اپنے سے طاقتور کو تھوڑی معاف کرے گا، اپنے سے کمزور کو بھی معاف کرے گا۔ اور کمزور کو معاف کرنا تو ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو کمزور کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس جگہ پہ آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جائیں گے واپس۔ کسی کے دل میں بھی کسی کی طرف سے مجلس عزا ہے، ایک بھائی اِیثار ثواب کی مجلس ہے، یہ جو مجلسیں ہیں یہ فرش عزا اِیثار ثواب، یہ جنازے، یہ موت، جس سے ہم موت سمجھتے ہیں، جنازہ سمجھتے ہیں، یہ ساری موت ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ زندوں کو زندہ کیسے رہنا چاہیے۔ انتقال ہو گیا کسی کا، کوئی مر گیا،
मरा तो चारों तरफ इत्तला पहुंची तो किसी का इंतकाल हो गया। चचा को पता चला वो आ गए, नाना को पता चला वो आ गए, भाई को पता चला वो आ गए, मामू को पता चला वो आ गए, समाज वालों को पता चला वो आ गए, किसी पड़ोसी से बोलचाल नहीं थी वो चला आया, चचा नाराज थे वो चले आए, मामू नाराज थे वो चले आए। सोच लीजिए मुर्दा कौन है? मर के जो समाज को जोड़ लेता है वो मुर्दा होता है, या जो जिंदा रह के समाज को तोड़ देता है वो मुर्दा होता है? आप खुद ही सोच लीजिए कि मुर्दा कौन है और जिंदा कौन है। समझने की बात है ना। मुर्दा असल में वो नहीं है जिसकी सांसें रुक जाएं, जिसकी आंखें बंद हो जाएं, जिसके हाथ पैर काम करना छोड़ दें, वो मुर्दा नहीं होता। मुर्दा असल में वो होता है जिसकी सांसें भी चलती रहे मगर किसी के काम की ना हो, जिसकी आंख भी खुली रहे मगर किसी के काम की ना हो, जिसके पैर और हाथ भी चलते रहे किसी के काम के ना हो। हाँ काम के हो, समाज में फितना फैलाने के काम के हो, माशरे को तोड़ने के काम के हो, इत्तेहाद बर्बाद करने के काम आते हो, तो ऐसा इंसान जिंदा नहीं है, मुर्दा है। और ऐसा मुर्दा को तलाश करने के लिए कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। माशरे में मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, मोहल्ले में मिल जाएंगे, मजलिस में मिल जाएंगे, सब में मिल जाएंगे। आसान सी पहचान बता देता हूँ, छुट्टी का दिन हो 8-10 बैठकों में घूम जाइए मोहल्ले की। न बैठकों में बिठाना बुरा है, न बैठकों में बैठना बुरा है। बैठकों में बिठाना भी मर्दाना अलामत है, बैठकों में बैठना भी मर्दाना अलामत है, लेकिन बैठक में बैठना तो बुरा नहीं है, मगर इसकी बात उससे करना, उसकी बात उससे करना, उसकी बात उससे करना, भाई को भाई के खिलाफ भड़काना, चचा को भतीजे के खिलाफ भड़काना, भतीजे को चचा के खिलाफ भड़काना। जब कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर दे, समझ लीजिए इंसान जिंदा नहीं है, मुर्दा है। और जाहिर सी बात है, जो 2 रुपए की चाय के बदले अपना ईमान बेच देता हो वो जिंदा हो भी कैसे सकता है? वही इंसान मुर्दा होता है। बुजुर्ग मोहतरम है, अल्लाह की जिंदगी सलामत रखे, तूल उम्र इनायत फरमाए। मैं अपने बच्चों और जवानों से अर्ज कर रहा हूँ कि समाज में कभी भी आपका नाम उस फहरिस्त में नहीं होना चाहिए कि जो फितना भड़काते हो। हमेशा आपका नाम उस फहरिस्त में होना चाहिए जो फितने दबाते हो, फितना कम करते हो, फितने को फैलाने से रोकते हो। हमेशा उस फहरिस्त में आपका नाम होना चाहिए। वक्त तमाम हो गया, 1 बजने वाला है, बस आखिरी बात सुनते चले जाए। मजलिस में आए हैं, फशेजा पे बैठे हैं। गुज़िश्ता मजलिस में मैंने अर्ज किया था, उसी से मिलती जुलती बात अर्ज कर रहा हूँ। कम से कम अहले बैत का जिक्र सुनने का ये फायदा तो होना ही चाहिए हमें कि हमें अपने अपने रिश्तों का एहतराम करना आता हो। अगर भाई है तो भाई का एहतराम कीजिए, चचा है तो भतीजों का एहतराम कीजिए, भतीजे हैं तो चचा का एहतराम कीजिए, मामू है तो भांजों का एहतराम कीजिए, भांजे हैं तो मामू का एहतराम कीजिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रिश्तेदारों का तुम पर हक है, वाजिब हक है, जरूरी हक है। कोई इंसान बड़े मनसब वाला हो जाता है, बड़े मर्तबे वाला हो जाता है और अपने रिश्तेदारों को अगर भूल जाता है तो कुरान ने उस पर लानत की है। कहते हैं बुजुर्गों की मिसाल है ना, जब इंसान बड़ा होता है तो पहचान में तभी आता है कि इंसान था भी कि नहीं था। जब मनसब मिलता है इंसान को, रुतबा मिलता है इंसान को, तभी पहचाना जाता है कि इंसान था भी कि नहीं था। मर्तबा, रुतबा और मनसब मिलने के बाद जो इंसान अपने रिश्तेदारों से कते ताल्लुक कर लेता है उस पर कुरान ने लानत की है। सिले रहम करते रहिए, मौत में आसानी होती है। अजीब अजीब तरह की मौतें चल रही हैं। मरना तो सभी को है, कैसे मरना है ये अमाल से अपने महसूस कर लीजिए। हम मरेंगे कैसे, मरना कैसे है, मौत कैसे आएगी हमें, ये अपने अमाल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर हमारे पास अल्लाह ने रखी है कि आप मरोगे कैसे ये सोचो। सिले रहमी कीजिए, मौत में आसानी होती है। सिले रहमी का मतलब क्या होता है? हुजूर ने फरमाया रिश्तेदार अगर तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करे
بدلے میں اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی نہیں کہتے. آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ دار اچھا سلوک کر رہا ہے تو بدلے میں اچھا سلوک کیجئے، اسے صلہ رحمی نہیں کہتے. رشتہ دار چاہے جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیے، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. چاہے کیسا بھی سلوک کرے رشتہ دار، آپ کو اچھا سلوک کرنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا. اور اچھا سلوک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جتنی اوقات ہو، جتنی حیثیت ہو، اس اعتبار سے رشتہ داروں کے کام آتے رہنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کسی کو اگر 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہی ہونے چاہیے تو ہم صلہ رحمی کریں گے. نہیں، کسی 1 لاکھ روپے کے ضرورت مند انسان کو 10 لاکھ روپے کے احساس کا مرہم دے دینا بھی صلہ رحمی ہوتا ہے. آپ کسی کو اچھا مرہم دے دیجئے. اچھا مرہم سے مراد مسکرا کے اس کے ساتھ مل لیجئے، مسکرا کے بات کر لیجئے، راستہ کاٹ کے مت چلیے. وہ یہ سوچے آپ کو جہاں ضرورت پڑی تو میرے رشتہ دار میرا راستہ ہی کاٹ کے چلنے لگے. ہاتھ ملاتے رہیے، مسکرا کے ملتے رہیے. پتا تو آپ کے رشتہ دار کو بھی ہوتا ہے نا کہ یہ 1 لاکھ روپے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے. کم سے کم مسکرا کے ملتے رہیے، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. عزیزو، صلہ رحمی میں دائرے بنے ہوئے ہیں. پہلا دائرہ ماں باپ کا ہے، دوسرا دائرہ اولاد کا ہے، تیسرا دائرہ بھائی بہنوں کا ہے. میرے جوان، میرے نوجوان بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کوشش کیا کریں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے روزانہ رابطے میں رہیں. کم سے کم 30 سیکنڈ کی کال ہی کہ اگر آپ رابطے میں رہیں اور اس سے احساس ہوتا رہے کہ میرا کوئی بھائی موجود ہے، میری کوئی بہن موجود ہے، تو یہ آپ کا احساس پیدا رکھنا ہی صلہ رحمی ہے. بس یہی صلہ رحمی. اور کو صلہ رحمی میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی زمین، اپنی جائیداد دینا صلہ رحمی نہیں ہے. بس احساس رشتہ داری کو باقی رکھنا یہی صلہ رحمی ہے. اور یہ رشتوں کے احساس کیسے باقی ہیں؟ کربلا کے میدان پر دیکھیے. کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کربلا کے میدان میں کہ مجھ سے پہلے فلاں چلا جائے، مجھ سے پہلے فلاں چلا جائے، میں زندہ رہ جاؤں، میں باقی رہ جاؤں. اگر پریشانی میں ہے، دین کو بچانے کا کام ہے، حسین پر قربان ہونا ہے، تو میں پہلے چلا جاؤں، میں پہلے قربان ہو جاؤں. بیٹا محمد ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اکبر چلے جائے اور تم باقی رہ جاؤ. یہ تو محمد کی بات تھی. ایک ماں تو اپنے 6 مہینے کے بچے کا جھولا 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 کے یہی کہہ رہی تھی، میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے رہتے حسین پہ کوئی آنچ آ جائے. اور ان رشتوں میں ایک بھائی کھڑا تھا 32 سال کا جوان، جو اپنی تلوار کو مدینے سے روکے ہوئے تھا. مدینے سے حسن کے جنازے پہ تیر لگے، کاندھے پہ یہ کہہ کے ہاتھ رکھ دیا گیا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. دربار میں مروان نے بد کلامی کی. روایت میں ملتا ہے کہ عباس نے ہاتھ بڑھا کے اس طریقے سے گریبان پکڑ کے مروان کو اٹھا دیا تھا کہ پیر زمین چھوڑ گئے تھے. حسین نے پھر ہاتھ رکھ دیا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. گھرنے لگا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا، پھر عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے. اور جب کربلا آئی تو عباس ایسے ٹہل رہے تھے جیسے کوئی شیر اپنے علاقے میں ٹہل رہا ہو. لشکر شام نے آنا شروع کیا، عباس نے خط کھینچ دیا. اب معلوم ہے منظر بدل گیا. اکبر حسین کے پاس پہنچے، حسین زینب کے پاس پہنچ گئے. ماجائی زینب عباس کو روک لو، بھیا کاش تک یہی تو کہتا ہوا آیا کہ بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے.
عباس پلٹ کے بول نہیں سکتے تھے، یہ آپ کا بھی یقین ہے، یہ میرا بھی یقین ہے، لیکن احساس اور جذبات کی دنیا میں دیکھیے رشتوں کا احترام اور مقام، کہ حسین زینب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر عباس نے آج پلٹ کے پوچھ لیا آقا آج تو کربلا آ گئی، کربلا کا کیا کہہ کر روکا؟ بھئی عباس ابھی کربلا نہیں آئی، اور کربلا میں کیا کہہ کر روکا حسین نے؟ بھئی عباس جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو جائے تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ شب عاشور جب لشکر میرے ساتھ بڑھا ہے، عباس کے لبوں پہ مسکراہٹ کی لکیر پھیل گئی، عباس پہنچے حسین کے پاس، آقا حملہ ہو گیا۔ حسین نے پھر کہا بھئی عباس ایک رات کی مہلت لے کر آ جاؤ۔ کربلا تک کیا کہہ کر روکا؟ بھئی عباس کربلا نہیں آئی ہے۔ کربلا میں کیا کہہ کر روکا؟ بھئی عباس جب تک سامنے سے حملہ نہیں ہو جاتا تلوار نہیں چلانی ہے۔ شب عاشور کے بعد کیا کہہ کر روکا؟ بھئی عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ صبح عاشور سے حسین عباس کو یہی بتاتے رہے، بھئی عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، تم تو میری فوج کے علمدار ہو، تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عباس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کے فرمایا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اللہ نوازوں پر رحمت نازل کرے، وہ لیجئے عباس چلے ہیں، میدان قتال میں پہنچے ہیں، واپس پلٹے ہیں، دریائے فرات سے بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی ہے۔ بس اس منظر کو میں یہی تمام کرتا ہوں اور آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں۔ یہ عباس تربیت گاہ جن کی ایک ماں ہے جس کا نام ام البنین ہے، تاریخ کربلا کی مظلوم ترین ماں ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ 4 بیٹے تھے، چاروں حسین پہ قربان ہو گئے، اور اس کے بعد ام البنین کو اس بات کا فخر رہا کرتا تھا کہ میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے، حسین پہ شہید ہو گئے۔ کبھی بھی عباس کا نام لے کے ام البنین نہیں روئی ہے، کبھی گریہ نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، جب بھی آواز دیتی تھی یہی بولتی تھی، یہی صدا دیتی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ جنت البقیع میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی، ہائے میرا حسین۔ دیکھا سامنے ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہے، وہ آواز دے رہی ہے، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ پوچھا بیوی میں تو حسین کا نام لے کے ماتم کر رہی ہو، آپ عباس کا نام لے کے کیوں ماتم کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ بیوی نے آواز دی، بیوی تم میرے لال کا ماتم کر رہی ہو، میں آپ کے لال کا ماتم کر رہی ہوں۔ کبھی عباس کا تذکرہ ام البنین نے نہیں کیا، لیکن ہاں ایک دن ایسا آیا جب دیکھا ام البنین نے جناب زینب ایک جگہ بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہے، قریب پہنچی، بہت دیر تک کھڑی رہی۔ جناب زینب نے فرمایا ماں بیٹھ جائیے، کہ جب تک شہزادی کی اجازت نہ ہو کیسے بیٹھو؟ زینب تڑپ گئی، ماں کئی ماں کو بھی بیٹھنے کے لیے بیٹیوں سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ام البنین بیٹھ گئی، بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ زینب نے پھر پوچھا ماں کچھ سوال ہے؟ کہ بیوی اجازت دے تو سوال کروں۔ شہزادی تڑپ گئی۔ ام البنین نے فرمایا شہزادی کبھی آج تک میں نے عباس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، آخری جملے مسائل تمام، کبھی آج تک میں نے عباس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اے شہزادی بس آج مجھے اتنا بتا دیجئے میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ جیسے کہا نا میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا ماں بھائی عباس کے سر پہ گوز لگا، جیسے کہ گوز لگا ام البنین تڑپ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑے شہزادی آپ نے کہہ
फुर्सत होने से मेरी कमर टूट गई। अल्लाह रहमत अल्लाह बनेगा इस मजलिस से अज़ाफ़र शेहज़ाद शेहज़ाद का जो भी सवाब तूने मुय्यर और मुकर्रर फरमाया हो, उससे मरहूम की रूह को शाद व आबाद फरमा, मरहूम को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, मरहूम के दराजात को बुलंद फरमा, गुनाह न कबीरा गुनाह सग़ीरा को माफ़ फरमा, और जो भी इंसान परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बगैर किसी ख़ता के मुक़य्यद उन्हें क़ैसर इनायत देना, जो बीमार और शिफ़ाए कामिल व वासिला इनायत फरमा। बारेगा जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती हो रही है बारेगा, ख़ुसूसन फ़िलिस्तीन और बहुत सारे ममालिक जहाँ मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती है, सबको अपने दामन ज़ुबान में जगह इनायत फरमा, ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा, इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर इमाम के अंसार व आवाम में शुमार। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर नजमुल हसन इब्न सुल्तान हुसैन की रूह को इसार